This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ راجہ کوثر سعیدی۔ کیا فضیلت صحیح ادا کی ہو بیاں انسان سے، کیا فضیلت صحیح ادا کی ہو بیاں انسان سے، خود خدا نے آپ کو تشبیہ دی قرآن سے، اور ذکر جب ہو فاطمہ زہرا کا تو مومن ہو شاد، ذکر ہو جب فاطمہ زہرا کا تو مومن ہو شاد، رنگ کافر کا اڑے کہتا ہوں میں ایمان سے۔ ناظرین، آج خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم ولادت کے حوالے سے یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور پہلے حصے میں عزت مآب جناب قاری محمد اکرم سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہاشمی صاحب، آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو قاری اکرم سعیدی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ سبحان اللہ، سبحان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة۔ سبحان اللہ، سبحان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ہم لوگ تو قسمت پہ کیے رکھتے ہیں تکیہ، ہم لوگ تو قسمت پہ کیے رکھتے ہیں تکیہ، اور قسمت تو حضور آپ کی منشا سے جڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. ناظرین، وطن عزیز کے معروف نعت خواں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اپنی ذات میں ایک انجمن، جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2 اشعار نعت شریف کے، اور ان کے بعد منقبت بحضور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی. سبیرا تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبیرا تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اس میں آمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج. اس میں آمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں
اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم۔ زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جی حضور، منقبت کا آغاز کیا۔ سرور کونین کی لگتے جگر ہیں فاطمہ، سرور کونین کی لگتے جگر ہیں فاطمہ، حیدر کرار کا قلب و نظر ہے فاطمہ، کیا خوبصورت ہے، حیدر کرار کا قلب و نظر ہے فاطمہ، سرور کونین کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے در سے نہ خالی ہاتھ کوئی جا سکا، بے نیاز اینواں بھی کس قدر ہے فاطمہ، سرور کونین کی۔ آپ ہیں خیر النساء خاتون جنت بالیقین، جنتی سب عورتوں کی راہبر ہیں فاطمہ، سرور کونین کی۔ آپ کی پاکیزگی پر جان خاکی ہے فدا، خواجہ کونین کی نور نظر ہے فاطمہ، خواجہ کونین کی نور نظر ہے فاطمہ، سرور کونین کی۔ بہت مہربانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی پاکیزگی پر جان خاکی ہے فدا، اور خواجہ کونین کی نور نظر ہیں فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جناب قاری محمد اکرم سیدی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارا مان بڑھایا۔ عزت مآب جناب منیر حسین ہاشمی سیدی صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے نعت و منقبت پیش کرنے ہمیں بلا کے اپنی آپ نے زیارت کروائی۔ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور ممتاز مذہبی اسکالر علامہ عمر حیات الحسینی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، جو شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ۔ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਲਿਟੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? पट के नवा लग सी। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਬਾਜੀ। तुसा करे सो ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। खुले पैसे हैं। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਸ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੰਜਾਏ, ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘੇਨ ਕੇ ਵੰਜਾਏ। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। शुरकाए गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मोहम्मद उमर हयात अल हुसैनी बोसन हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं और हमारा आज का मौजू खातून जन्नत खैरुन्निसा हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला सिफ़ात। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए मैं चाहूँगा कि आपने बहुत तहकीकी काम किया और इस वक्त भी जो किताब आपके सामने है, यकीनन इस पर आपने जो कुछ तहरीर किया, मैंने इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं चाहूँगा कि खातून जन्नत का जो तारुफ़ है ज़रा अपने अंदाज में नाज़रीन तक पहुँचाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, आपकी 4 साहबजादियाँ हैं, सबसे छोटी, और जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़े पर आपको बहुत ज़्यादा तकरीम दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, यहाँ तक कि फरमाया कि फ़ातिमा तो बदातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है।
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے فاطمہ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے فاطمہ، اللہ تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور تیری رضا کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کس قسم کی، آپ کے بارے میں جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ سمجھو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو ان کو سب کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے، اور ان کے شوہر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہی فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، ان پر اور مواقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا فخر فرمایا ہے۔ جب غزوہ حنین ہوتا ہے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ افراتفری پھیلتی ہے، انتشار ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بخاری شریف میں آتا ہے۔ آپ اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ میں فواطم اور عواتق کی اولاد ہوں۔ فاطمہ کی جمع ہے فواطم، عاتقہ کی جمع ہے عواتق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، آپ کے آباء و اجداد کے نسب میں 10 فاطمائیں ہو گزری ہیں، یعنی جیسے سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابو طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، قصی بن کلاب کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اسی طریقے عبد مناف کی ماں حبی تھی اور ان کی ماں فاطمہ تھی، کعب بن لوئی کی ماں معاویہ اور ان کی ماں فاطمہ تھی۔ گویا کہ 10 فواطم ہیں، اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ اس عہد میں تو جو نسب کے حوالے سے، سیادت و نجابت کے حوالے سے جن کا مقام و مرتبہ منفرد ہوتا تھا، جو بے مثل ہوتے تھے، ان کو فاطمہ کا نام دیا جاتا تھا۔ اب فاطمہ کے دوسرے معنی یہ آتے ہیں کہ جو اس عہد کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا بچپن میں دودھ چھڑا دیا جاتا تھا، ان کو بھی فاطمہ کہا جاتا تھا، یعنی فتم سے جو ہے فاطمہ کہا جاتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ جو محدثین نے کہا ہے، محدثین نے جو لکھا ہے، انہوں نے جو وضاحت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ کو دور کر دیا ہو، دوزخ کی آگ ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور بطول جو ہے، جو آپ کا ایک لقب ہے، بطول ہے، زہرا ہے، خوبصورت، نہایت خوبصورت زہرا اور بطول جو ہے، جس نے اپنے تمام شغل یا اشغال یا رشتے جو ہیں اللہ کے علاوہ سب کچھ کاٹ دیا ہو، سوا اللہ کے جو ہے نا، یہ سب کچھ ما سوا اللہ، کوئی اور آپ کا رشتہ، آپ کا رابطہ نہ ہو۔ گویا کہ آپ کا دل جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، بلکہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ جسم کا حصہ ہے۔ جب اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں اس حوالے سے ایک حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت چونکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نماز میں تھیں، نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا خوبصورت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ہے وہ ہوتی ہے، ڈھیر سارے یہ اہل تشیع جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بعثت کے پہلے سال ہوئی، بعثت نبی کے پہلے سال ہوئی، لیکن اہل سنت کا یہ خیال ہے کہ 35 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے، اور اس سے 5 سال قبل جو ہے سیدنا عباس کے مطابق سیدنا علی کی ہوتی ہے. لیکن سیدنا علی خود فرماتے ہیں کہ میں جب بعثت کا اعلان ہوا تو میری عمر اس وقت 7 برس تھی. تو بہرحال ابن حجر اسقلانی نے جو لکھی ہے سیدنا علی کی وہ 10 سال لکھی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے اہل سنہ والجماعہ کے حوالے سے 21 برس 5 سال عمر جب شادی ہوتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو سیدنا علی کی تھی، اور 18 سال 5 ماہ 5 دن یہ اتنے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی. تو گویا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی جو ہے یہ تقریباً ان میں عمر کا تفاوت، عمر کا فرق جو ہے بہت کم ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی شادی کرنا چاہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہیں رہنے دو، اب اگلا سوال کریں، اس کو تھوڑا سا کر لینا. ہاں، سرور کونین کی لخت جگر ہیں فاطمہ، اور حیدر کرار کا قلب و نظر ہیں فاطمہ. جناب علامہ عمر حیات الحسینی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صاحبزادیاں بھی تھیں. بعض حضرات مختلف سوالات کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا وضاحت کیجئے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اتنی شہرت کیوں حاصل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی سعادت کا، فرحت کا، انبساط کا اور سعادت کا بحث ہے کہ آج ہم مکس نیوز کے اس اسٹیج پر، پلیٹ فارم پر حضور سید عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو محقق مقام اہل بیت ڈاکٹر صاحب قبلہ کے ساتھ علمی فکری ہمارے رابطے بہت، لیکن جو سب سے بڑا وجہ امتیاز اور وجہ اختصاص وہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا فضائل اہل بیت کے باب میں ایک منفرد اور جداگانہ صوفیانہ اور عارفانہ نقطہ نظر ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں بھی یہی خوشبو جو تھی وہ ہمارے مشام جاں کو معطر اور منبر کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کی قبلہ کی اسی گفتگو سے میں فیض یابی کے سلسلے کو حضور سید عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے امام عبد الوہاب شارانی نے لطائف المنن میں الجواقیت والجواہر میں ایک بات ضروری اپنے ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ فضائل اہل بیت کے باب میں ایک اپروچ علمی ہے، عقلی ہے، اور ایک اپروچ جو ہے وہ قلبی اور باطنی اور روحانی ہے، وہ صوفیاء کی اپروچ ہے. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ گفتگو میں یہ عرفانی نقطہ نظر کی اپروچ کے دانشور لوگ ہیں. تو حضور سید عالم سلام اللہ علیہا کے جو خصائص ہیں، جو امتیازات ہیں، جو آپ کی شان میں اور آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبے میں امام عبد الوہاب شارانی نے یہ روایت درج کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو بضعۃ منی جو ہے والبضعۃ قطعۃ اللحم، کہ سید عالم سلام اللہ علیہ میں محمد کے جسم کا ٹکڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مظہر، حضور کی صفات کا مظہر. یہی وجہ ہے کہ امام عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مرکز فیض ہیں، سر چشمہ فیض ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے فیض کے 2 دھارے چلیں، ایک حضور کی شخصیت سے اور ایک حضور کی سیرت سے.
لہذا امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی خیرات ملی ہے، اصحاب رسول کو، اور یہ حضور سید عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ خاص انفرادیت ہے کہ انہیں حضور کی شخصیت کا بھی فیض ملا اور حضور کی سیرت کا بھی فیض ملا، یعنی حضور کی نبوت کا بھی، رسالت کا بھی، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی مظہر ہے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی مظہر ہے، حضور کے ظاہر کا بھی مظہر ہے، حضور کے باطن کا بھی آپ مظہر ہے۔ تو لہذا حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کی جو حیثیت ہے وہ یک گونا نہیں ہے، دو طرف سے ہے۔ لہذا حضور یہ جو آپ نے سوال کیا راجہ صاحب، اس سوال کا جواب یہ ہے، اور اس پر علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور دیگر کئی محققین نے، امام تاج الدین سبکی نے، امام سہیلی نے اس کے حضور سیدہ کی خصوصیات کے باب میں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں صاحبزادیاں 4 تھیں، حضور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، اور آپ کی چھوٹی سب سے چھوٹی شہزادی ملکہ کونین حسنین کریمین طیبین طاہرین کی امی محترمہ حضور سیدہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ چوتھے نمبر پر ہو کر فضائل میں مناقب میں وہ پہلے نمبر پر ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب وہ سید عالم سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس سے، لہذا وہ جو خاندان نبوت جو آدم سے شروع ہوا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوئے، اب اس کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے وہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس سے جاری و ساری ہے۔ تو لہذا آپ کی وجہ فضیلت ایک اس کی یہ ہے کہ حضور کا نسب جو ہے وہ سید عالم سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس سے چل رہا ہے، اور دوسرا اس کی سبب اور وجہ لاجک حکمت یہ ہے کہ باقی جو شہزادیاں ہیں وہ معروف کیوں نہ ہوئی، ان کو شہرت اتنی کیوں نہ ملی، ان کے فضائل مناقب جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ امت کے اندر کیوں نہ آئے؟ شہزادیاں تو 4 ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس بات پر تشیع کی کتب میں بھی اور اہل تسنن کی کتب میں دونوں لٹریچر کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے کہ آپ کی صاحبزادیاں جو تھیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس سے 4 شہزادیاں ہیں، لہذا افضل جو ہیں وہ حضرت سیدہ ہیں، باقی شہزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وہ متوفیہ ہوئی، متوفا یعنی وفات انہوں نے پائی۔ تو لہذا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے حضور کا نسب، حضور کا خاندان چلا۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ امام سہیلی نے، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا کہ بضعۃ منی، اس کے باب کے اندر جو استدلال کیا گیا وہ استدلال لائق توجہ ہے کہ امام سہیلی کہتے ہیں کہ انا من سبھا فانہ یکفر، کہ جو کوئی شخص ارادتاً قصداً حضور سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ارادتاً قصداً نیتاً یا پھر روا روی میں اگر ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے، کسی فرقے کے رد عمل میں آ کر ان کی شان کے اندر کمی واقع کرتا ہے، تو وہ گویا یاد رکھے وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ امام سہیلی کہتے ہیں اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ اس حدیث کو کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میں محمد کا جگر کا ٹکڑا ہے، اس حدیث سے شیخ محقق نے اشیاء اللمات میں تکمیل الایمان میں شیخ محقق نے یہ جملے لکھے کہ می گویت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ گوشت پارا من است، اور سبکی امام سبکی جو ہے نا ان کا حوالہ شیخ محقق نے دیا کہ یہ استدلال کرتے ہیں ہر کے دشمنام کرد کہ فاطمہ را کافر شود، فرمایا کہ جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں کسی مکتب فکر، کسی سکول آف تھاٹ، کسی رافضی یا کسی شیعہ کے رد عمل میں آ کر سیدہ کی شان کے اندر تنقیص کرتا ہے، مقام کو گھٹاتا ہے، اور ایسے الفاظ کا احتیاط کے اندر چناؤ نہیں کرتا کہ جیسے حضور سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی شان کے اندر تنقیص واقع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ آپ کی شان کو گھٹانے والا، تنقیص کرنے والا، اہانت کرنے والا، سب کرنے والا، فرمایا اس طریقے سے بندہ جو ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مقام توبہ ہے، یہ مقام استغفار ہے۔ ہمارے جو دانشور طبقہ ایک سکول آف تھاٹ کے رد عمل کے اندر جو حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کے مقام کے اندر جو ڈنڈی ماری جا رہی ہے، تنقیص کی جا رہی ہے، امام عبد الوہاب شارانی کے جو حاصلات جو ان کے نتائج ہیں عرفان کے، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ
یہ خلفائے راشدین المہدیین سے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں. یعنی رسول اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب کمال. صدیقہ نے بھی فرمایا. کیا خوبصورت اور بات. یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث جو ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی کوٹ کی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے بارے میں جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے رفتار میں، گفتار میں، چال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نے رسول اللہ کے ساتھ مشابہت رکھنے میں سیدہ سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سیدہ چلتی تھی تو رسول اللہ کی چال تھی، سیدہ بولتی تھی تو رسول اللہ کی گفتار ہوتی تھی. تو لہذا سیدہ جو ہے وہ مظہر جمال محمدی ہے، وہ رسول اللہ کے انوار کے جمالات کی آپ مظہر کامل ہے، عکس کامل ہے حضرت سیدہ کی سیرت میں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت سیدہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ام ابیہ، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. رسول اللہ کی اتنی خدمت، اتنی حفاظت. فرمایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہے، سیدہ کو اپنے باپ سے اتنا والہانہ تعلق، وہ عشق کا تعلق، یہ عشق کی روایت، یہ عرفان کی روایت، رسول اللہ کی ذات پر محبت کی یہ جو روایت ہے، یہ خاندان اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بات میں راجہ صاحب عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شان اہل بیت میں تنقیص کرتا ہے اصل میں اس کو مقام محمدی کی معرفت نہیں ہے، اور جو مقام محمدی کی معرفت نہیں رکھتا وہ مقام اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. کیا بات کی آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، سلسلہ ان سے ہوا جاری نبی کی آل کا، جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سلسلہ ان سے ہوا جاری نبی کی آل کا، اور کاتب قسمت سے وہ لائیں مقدر فاطمہ. ناظرین، بہت خوبصورت اور خوبصورت گفتگو جاری ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ آگے چلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. بڑھائیں ہر سحر و افطار کی شان اس رمضان گبز کیچپ اور چلی گارلک ساس سے. سجائیں دسترخوان. گبز کیچپ اینڈ گبز چلی گارلک ساس، the perfect dip. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ.
पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ محمد عمر حیات الحسینی بڑے پرجوش انداز میں بہت خوبصورت اور خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ یقین کیجئے کہ اگر یہ وقت کا مسئلہ نہ ہو تو دل کرتا ہے کہ یہ دونوں صاحبان علم و دانش یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ان سے گفتگو اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا فضیلت سیدہ کی ہو بیاں انسان سے، کیا فضیلت سیدہ کی ہو بیاں انسان سے، خود خدا نے آپ کو تشبیہ دی قرآن سے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ اس شعر کی وضاحت فرمائیے گا۔ سیدی صاحب، یہ قرآن کی بات ہوئی تو قرآن سے ہی کچھ چلتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے سورہ الرحمن کی یہ آیت جو ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور اگلی آیت جو ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب اس میں جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور میں بہت خوبصورت لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا بہا دیے ہیں جو باہم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں سے موتی اور مونگا یا چھوٹا موتی جو ہے مرجان برآمد ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں، ایسے دو بحر عمیق ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے رفیق پر زیادتی نہیں کرتا۔ موتی اور مونگے یا چھوٹے موتی سے حسنین کریمین مراد ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے کہ دو دریاؤں سے مراد سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور موتی اور مونگا سے مراد جو ہے وہ حسنین کریمین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ ایک بار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی لڑکی جو ہے ان کا نکاح کا پیغام آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس کا علم ہوا۔ ظاہر ہے کہ دل میں ملال پیدا ہوا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے علی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہاں شریعت کا ضابطہ تبدیل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت میں تو جائز ہے، قرآن نے فرما دیا کہ 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں، حیات میں دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ ضابطہ ہی تبدیل ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو خوش ہوتے، علی کو دیکھتے تو خوش ہوتے۔ اور علی کا دیکھنا ایک بار ایسا ہوا کہ سید حمزہ، سید الشہداء حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں، بڑے محبوب ہیں، آپ کے سبالہ بھی بنے تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں حضرت حمزہ جو ہیں، اور آپ کے ہمراز بھی ہیں، ہم جولی بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بڑا ایک دل لگی ہوا کرتی تھی، اور دلیر بھی بہت تھے۔ اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تلوار جو ہے 1.5 من کی ہوا کرتی تھی، 1.5 من وزن کی، وہ دونوں ہاتھوں سے چلاتے تھے، اور 2 تلواریں 34 کلو کی تھیں، وہ دونوں ہاتھوں میں لے کر چلاتے تھے، اور احد میں دونوں تلواریں چلا رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے تو سیدنا علی جو ہیں وہ تشریف لے آئے، ابھی بچے تھے، ابھی عمر زیادہ نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے جا رہے ہیں، یہ سند کے ساتھ حدیث ہے، دیکھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اس بچے کی صلب سے میرا نسب چلے گا، اس بچے کی صلب سے میرا نسب چلے گا۔ اب یہی بات جو ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، اور سیدنا علی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، جتنی میں ان سے محبت کرتا ہوں میرا اللہ ان سے اس سے زیادہ کرتا ہے، میرا اللہ علی سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو میں ان سے محبت کیوں نہ کروں کہ میرا نسب جو ہے، میری ذریت جو ہے، میری اولاد جو ہے انہی سے چلے گی۔ اب یہ علامہ صاحب نے ایک بات کی تو گویا غیب والا معاملہ بھی حل ہو گیا۔ ہاں تو وہ تو خیر وہ اس میں ہم نہیں آتے۔ ایک بات علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت فرمائی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے نا مجھے سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب ان کی، بلکہ وہ ملفوظات ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حسنین اپنا حضرت امام حسن اور حضرت علی یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ سیدنا امام حسن نے پوچھ لیا کہ اے ابا جان مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال تھا، بیٹے کیسا سوال کر رہے ہو؟ کون باپ ہے جو بیٹے سے محبت نہ کرے؟ اچھا تو یہ فرمائیے کہ کیا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا فرمایا؟ ہاں ہاں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں اے ابا جان یہ کیسا دل ہے، یہ کیسا دل ہے جس میں میری محبت بھی ہے، غیر اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے۔ حضرت علی جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ سید گیسو دراز علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، یہ شکم فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میری کوئی بات نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ تو میری بات پہ ذرا توجہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جو مقام ملا ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملا ہے۔ اگر سیدنا علی کا دیکھنا عبادت، اگر سیدنا علی کا ذکر عبادت، اگر سیدنا علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو ذکر علی سے تازہ رکھو، مزین کرو، سجاؤ اپنی محفلوں کو، تو ایسا کیوں ہے، ایسا مقام کیوں ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور جا کر سب سے پہلے دکل باب کرنے کے بعد جب سیدنا علی باہر تشریف لاتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اے ابوبکر کیا کیے جا رہے ہیں؟ اے علی میرے آقا نے ابھی ابھی فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی ایمان کی کسوٹی، ان کا ذکر سن کر جس کے ماتھے پہ خوشی آ جائے تو وہ مومن، جس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے تو وہ منافق، اس لیے کہ علی ایمان کی کسوٹی، ان کو یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت سے ملا ہے۔ یہ مقام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا اگر ٹکڑا ہے آپ کے بعد تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا، جن سے آپ کی ذریت چلی، جن سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مہر نبوت ہے،
یہ جو دوش جو ہے نا، کاندھے جو ہیں، یہاں مہر نبوت ہے۔ سیدنا علی کے علاوہ اور حسنین کریمین کے علاوہ مجھے پورا لٹریچر جو ہے احادیث کا، تفاسیر کا، مجھے دکھا دو ان تینوں کے علاوہ کسی کو مہر نبوت پر بٹھایا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کو بٹھایا؟ حسنین کریمین کو بٹھایا یا سیدنا علی کو بٹھایا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جو مقام، یہ جو مرتبہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے نعمت بنا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو محبت ہے، جس دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ دل ویران ہے، وہ بیکار ہے۔ اور بغض علی اگر، بغض اہل بیت اگر موجود ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس کا جینا جو ہے بیکار ہے۔ اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بن گئیں جس دم رفیقہ باب شہر علم کی، محمد صاحب آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بن گئیں جس دم رفیقہ باب شہر علم کی، ہو گئیں پھر حقیقت کی شناور فاطمہ۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ مجھ سے کب مقدور حافظ مدحت بنت نبی، مجھ سے کب مقدور حافظ مدحت بنت نبی، قطرے ناچیز ہوں میں اور سمندر فاطمہ۔ علامہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ محقق ہیں، مدبر ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے تخلیق کی، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا موضوع باغ فدق کا کہ جس پر مختلف آراء سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہمارے ناظرین آج اس خاص موقع پر آپ کی زبان سے سننا چاہیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کے فضائل، مناقب، آپ کی رفعت شان، آپ کا علو مرتبہ، اس کو جاننے کے لیے جبرائیل کی پرواز درکار ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا وہ جگر کا ٹکڑا ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ تشریف لاتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر آپ استقبال فرماتے ہیں، اپنی مجلس پر، اپنی نشست پر رسول اللہ بٹھاتے ہیں۔ اور حضور سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت و شان کو بیان کرنے کے لیے انسان کو بولنے سے پہلے 100 مرتبہ تولنا چاہیے۔ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ایک عرض کر دوں، میں بات آگے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، امام عبد الوہاب شارانی شافعی علیہ رحمہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ خاندان اہل بیت کی محبت اور رسول اللہ کی محبت میں یکسانیت ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی محبت امت پر فرض اور واجب ہے، اسی طرح مودت اہل بیت بھی فرض اور واجب ہے۔ امام شارانی ایک نقطہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا حصہ ہوا، جزو ایمان ہوا، کہ اگر محبت نہ ہو تو پھر بھی ایمان رہ جاتا ہے۔ امام عبد الوہاب شارانی اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ یہ آیت ابتہال ہو، آیت تطہیر ہو، آیت مودت ہو۔ ان کے معارف جو صوفیاء نے بیان کیے، انہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان نہیں ہے، اصل ایمان ہے۔ فرمایا یہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت ایک ہے، اسی طرح اہل بیت کی اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت جو ہے اس میں یکسانیت ہے۔ یہ دو محبتیں نہیں ہیں، شکلیں دو ہیں، محبت ایک ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت حکم میں، اللہ ذات میں الگ ہے، رسول اللہ کی ذات بحثیت مخلوق کے الگ ہے، لیکن اللہ کی ذات کا مظہر حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات کا مظہر اہل بیت ہے۔ تو لہذا جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حکم ایک ہے،
تقسیم نہیں ہے، وہاں تجزی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت الگ چیز ہے، رسول اللہ کی محبت الگ چیز ہے، فرمایا ایک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت رسول کی جو محبت ہے وہ ایک ہے، اس میں اجزاء نہیں ہے، اس کو تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے حضور قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میریہ میں فرماتے ہیں کہ مودت اہل بیت تخم ایمان ہے، ایمان کا بیج ہے، ایمان نکلا ہی ان کی محبت سے ہے، ان کی چاہت سے ہے، ان کی الفت سے ہے، اور ان کی قربت سے اللہ نے ایمان کو پیدا کیا ہے۔ لہذا حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ کہنا کہ جب وہ باغ فدق کے باب میں جو وہ فرما رہی تھی اس پر خطا پر تھی، یہ جملہ انتہائی جسارت پر مبنی ہے، یہ جملہ انتہائی تنقیص کا حامل ہے۔ اس پر ہمارے معاصرین کو ایک مرتبہ پھر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ یہ شان اور یہ شخصیت اور یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں مسئلہ۔ اب اس کی ایک علمی اور ایک فنی، ایک تاریخی، ایک قرآنی ہے اس کا کہ مال کی دو قسمیں، ایک مال غنیمت ہے اور ایک مال فے ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ پھر اس کے اندر جو شریک ہوتے ہیں وہ سب پر تقسیم کیا جاتا ہے، مال غنیمت۔ مال فے جو بغیر اسلحے کے، بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، وہ مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس رکھ کر اپنے بنی ہاشم پر بھی خرچ کیا اور اپنی اولاد پر بھی خرچ کیا، حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کی ضروریات پر بھی خرچ ہوتا رہا اور آل عباس پر بھی خرچ ہوتا رہا۔ لہذا اب یہ جو مسئلہ تھا، حضور سید عالم سلام اللہ علیہ نے جو سوال کیا تھا یہ خطا پر مبنی نہیں تھا، یہ شریعت کے عین مطابق تھا۔ لہذا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بھی خطا پر مبنی نہیں تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، لہذا یہ غلط اپروچ ہے، یہ منفی اپروچ ہے، یہ سلبی اپروچ ہے۔ یہ مقام اہل بیت کو اگر حضرت سیدہ مجتہد نہیں ہے تو اور کون مجتہد ہوگا؟ قرآن کی مفسرہ اگر سیدہ نہیں تو اور کون مفسر ہوگا؟ شریعت کے رموز کو، اسرار کو، غوامض کو اگر سیدہ نہیں جانتی تو اور کون جانتا ہے؟ اور مقام اہل بیت کو اگر ابو بکر نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے؟ تو لہذا یہ صحابہ حقوق اہل بیت کے غاصب نہیں تھے، غضب کرنے والے غاصب نہیں تھے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ لہذا حضور سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال اپنی جگہ پر، وہ عقلاً بھی ٹھیک تھا، شرعاً بھی ٹھیک تھا جو سوال تھا۔ لہذا اب وہ جو جواب آیا وہ جواب بھی عقلاً اور شرعاً درست تھا۔ لہذا حضرت سیدہ جب سوال کر رہی تھی تو یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھیں، یہ جملہ اصلاح طلب ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ وہ اس وقت جب وہ سوال کر رہی تھی تو وہ خطا پر نہیں تھیں، وہ اپنے والد گرامی کی وہ مسلط پر تشریف فرما تھی، وہ اس سے شریعت کا ایک مسئلہ اس سے بیان ہوا ہے۔ لہذا یہ غلط اپروچ ہے کہ جو لوگ، لہذا یہاں ایک بات عرض کروں، یزیدیت زدگی، خارجیت زدگی اور ناسبیت زدگی جو ہے وہ اہل سنت کی صفوں میں گھس آئی ہے، اور ہم جو لوگ ہیں ہم ناسبیت زدہ ہو گئے ہیں، اور ہم رافضیت کے ضد میں جو ہے نا، ہم صحابہ کے دفاع کے اندر، ہم اہل بیت کے حقوق کے اندر ڈنڈیاں مار رہے ہیں، اور یہ ڈنڈیاں جو ہیں یہ اس سے رافضیت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، رافضیت کا دروازہ اور کھلے گا۔ علامہ صاحب کی تھوڑا سا میں اس میں یہ اضافہ تو نہیں کر سکتا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک 295 ہے جی، یہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہانت کا ارتکاب کرتا ہے یا ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی مرتکب ہوتا ہے تو 295 لگاتے ہیں، اور اگر صحابہ کے بارے میں ہو تو وہ 295 یا اے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس میں 295 یہ جو صحابہ کے بارے میں ہے، اس میں تھوڑا سا اور بات ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اگر یہ فرمایا جائے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کے مطابق ابن واشی نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایذا دیتا ہے یا سیدنا علی کو ایذا دیتا ہے
تو اس کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ جس نے علی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایذا دی یا سب کیا اس نے مجھے سب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت حکومت وقت جو ہے اس پر ذرا غور کرے، اور 295 اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کوئی تنقیص کا پہلو ڈھونڈتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ہے جو پیغمبر کے لیے ہے۔ تو میں بس یہ اس کے ایک بات علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کے اختتامی لمحات اور مجھے پروفیسر شارق جاوید صاحب کے صرف 2 اشعار پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہیں دو جہاں میں میرے رہنما علی و بطول، ہیں دو جہاں میں میرے رہنما علی و بطول، یہی ہے میرا عقیدہ یہی ہے میرا اصول۔ اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ میری زباں پہ انہی کی ثنا رہے شارق، میری زباں پہ انہی کی ثنا رہے شارق، یہ آرزو ہے دیے جاؤں ان کے ذکر کو طول۔ اللہ عز و جل ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے زاد راہ بنائے۔ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا